وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ ذرا ہم تصور کریں کہ وہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی کہ ایک طرف سامنے مشرکین کا لشکر ہی لشکر تھا، جہاں ہر طرف ان کو مشرکین کے فوجی نظر آ رہے تھے، پیچھے بنو قریظہ کی یہودیوں نے بدعہدی کر دی تھی اور مسلمانوں کے وعدے کو توڑ دیا تھا، اور مسلمانوں کے بیوی بچے بغیر کسی حفاظتی دستے کے چھوٹے چھوٹے قلعوں میں موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں، قرآن کریم کی تفسیر کے دورے کے اس پروگرام میں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور آج جن آیتوں کی تفسیر پر ہم غور و فکر کریں گے وہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 13 تک ہے۔ ان آیتوں کو آپ اپنے سامنے کھول کر رکھیں تو اس کی ترجمانی اور تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس کی ترجمانی کریں گے اور اس کے بعد اس کے معنی و مفہوم پر غور کریں گے، اور اس میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یا ایھا، اے، یا ندا کے لیے ہے اور ہا تنبیہ کے لیے ہے، اور ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ جاءتکم، جب تم پر چڑھ آئے، جنودن، لشکر، جنودن یہ جمع ہے جندن کی، فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، سخت ہوا، آندھی، وجنودن، اور لشکر، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا، وکانا، اور ہے، اللہ، اللہ تعالی، بما، اسے جو، تعملون، تم کرتے ہو، بصیرا، دیکھنے والے۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس احسان کو یاد کرو، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اذ، جب، جاؤوکم، وہ تم پر آئے، من، سے، فوقکم، تمہارے اوپر، و، اور، من اسفل، نیچے سے، منکم، تمہارے، وَإِذْ، اور جب، زاغت الابصار، آنکھیں چندھیا گئیں، آنکھیں پتھرا گئی، وبلغت، اور پہنچ گئے، القلوب، دل، قلبن کی جمع ہے، الحناجر، گلے، حنجرن یا حنجرتن کی جمع ہے الحناجر، وتظنون، اور تم گمان کرتے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظنون، بہت سے گمان۔ جب وہ تم پر چڑھ آئے، تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں چندھیا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ہنالک ابتلیا، یہاں آزمائے گئے، المؤمنون، مؤمن، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، زلزالا، ہلایا جانا،
شدیدہ سخت. یہاں یعنی اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور وہ شدید ہلائے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ اور جب یقول کہنے لگے المنافقون منافق، والذین اور وہ جن کے فی قلوبہم دلوں میں مرض روگ ہے، ما وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر غرورا دھوکہ دینا. اور جب وہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ صرف دھوکہ تھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَإِذْ اور جب قالت کہا طائفۃ جماعت گروہ منہم ان میں سے یا اہل یثربا اے یثرب والو مدینے والو لا مقامہ کوئی جگہ نہیں لکم تمہارے لیے فرجعوا لہٰذا تم لوٹ چلو ویستأذنوا اور اجازت مانگتا تھا فریق منہم گروہ منہم ان میں سے النبی نبی سے ویقولون اور وہ کہتے تھے انا یقیناً بیوتنا ہمارے گھر عورتن غیر محفوظ وما ہی حالانکہ وہ نہیں بعورتن غیر محفوظ ان یریدون وہ نہیں چاہتے الا مگر فرار. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینہ والو تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لہٰذا تم لوٹ چلو. اور ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگتا تھا کہ اے نبی، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بے شک غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، وہ تو صرف فرار چاہتے تھے. یہ ان آیتوں کی ترجمانی ہے. اب اس کے بعد ان آیتوں کے تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یا ندا کے لیے ہے اور ہا تنبیہ کے لیے ہے. جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو متنبہ کرنے کے لیے کہ ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے، تمہیں چاہیے کہ توجہ کے ساتھ اس بات پر غور کرو یا اس بات کو سنو. یا ایھا الذین آمنوا، الذین آمنوا ایمان والو. جب ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صفت کے ساتھ خطاب کیا ہے. ایمان کی صفت کے ساتھ خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا اس میں شرف ہے، اہل ایمان کی اس میں عزت ہے، ان کی تعریف ہے کہ وہ ایمان والے ہیں. اور اسی طرح اہل ایمان کو ابھارا جا رہا ہے ایمان کے قبول کرنے اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے. اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اس بات کی دلیل ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ اس بات کی طرف توجہ دیں اور اس کا خیال رکھیں. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا سمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فرعها سمعک فإنہ خیر یأمر به او شر ینہی عنہ. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہوئے سنو تو اپنے کانوں کو کھول دو، یعنی توجہ دو، اس لیے کہ کوئی خیر کی بات ہوگی جس کا وہ حکم دے رہا ہوگا یا کوئی برائی کی بات ہوگی جس سے وہ منع کر رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کے ساتھ، ایمان کی صفت کے ساتھ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہاں اپنی نعمتوں کو یاد دلایا ہے، اپنے احسان کو یاد دلایا ہے تاکہ اسے یاد کریں اور شکر گزاری کریں.
یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر اس وقت کی تھی ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ان پر کی جانے والی نعمت دراصل ہم پر کیا جانے والا بھی احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کرتا ہے اور ان کو وہ نعمتیں یاد دلاتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان پر کی تھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے ان نعمتوں کو یاد دلاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ کن کو؟ ان یہودیوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد پر جو احسان کیا گیا حقیقت میں وہ ان پر احسان ہے، اور صحابہ کرام پر جو احسان کیا گیا وہ حقیقت میں پوری امت پر کیا ہوا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہاں نعمت اللہ، یہاں نعمتیں مراد ہیں، اور اس کے بعد ان نعمتوں میں ایک خاص نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب تمہارے پاس لشکر آ گئے، لشکر چڑھ آئے۔ ان لشکروں سے کیا مراد ہیں؟ کئی لشکر آئے، ان لشکروں سے مراد قریش، بنو غطفان، حوازن، قبائل نجد اور دوسرے قبائل کے لشکر ہیں جو پورے متحد ہو کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے آ چکے تھے پوری قوت کے ساتھ۔ لہٰذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ احزاب کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سن 5 ہجری میں ہونے والا یہ غزوہ جس میں بہت سے اسباق اور بہت سے دروس پائے جاتے ہیں، بہت سی عبرتیں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ احزاب کی یاد دلا رہا ہے اہل ایمان کو کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام ان پر کیا تھا، کتنا بڑا احسان اور فضل کیا تھا۔ جب عرب کے سارے لشکر مل کر، اور یہودی بھی ان کے ساتھ مل چکے تھے، یہ سارے کے سارے اہل کفر جمع ہو کر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، بالائی جانب سے اور نشیبی جانب سے مسلمانوں کا انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا، مسلمانوں کو گھیر لیا تھا۔ جب یہ لشکر تمہارے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے تم پر آندھی بھیجی۔ ریح کے معنی ہوا کے ہیں، یہاں ہوا سے مراد وہ تیز و تند ہوا ہے جو آندھی اور طوفان کی صورت میں آئی تھی۔ آندھی اور طوفان کی صورت میں وہ تیز و تند ہوا آئی تھی جس کے نتیجے میں ان کے خیمے اڑ گئے اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ لوگ اس مقام پر کھڑے ہونے کی تاب نہیں لا سکے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ایک لشکر میں تبدیل ہو گئی۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اس سے مراد فرشتوں کے لشکر ہیں جنہوں نے کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف پیدا کر دیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آندھی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور کفار کے لیے وہاں ٹھہرنا اب ممکن نہیں رہا، تو ایسے موقع پر 1 مہینے کے بعد، یعنی 1 مہینہ مسلسل صحابہ جاگتے رہے، بھوک اور پیاس کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، سخت طرح سے ذہنی جو تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی اس کو بھی برداشت کرتے رہے، اور مسلسل وہ تکلیفوں کے ساتھ 1 مہینہ گزارنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تو اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ جاؤ اور مشرکین کے لشکر کی خبر لے کر آؤ۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو جائے اور ان کے لشکر کی خبر لے کر آئے، وہ قیامت کے دن میرا رفیق ہوگا۔ لیکن صحابہ کافی تھکے ہوئے تھے، 1 مہینے کی محنت، مسلسل جاگنا، اور پھر بھوک پیاس، اور اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پاتے تھے۔ وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے یقینی طور پر کافی تھک چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو سب خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جا کر مشرکین کی خبریں لے کر آئے، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ لیکن صحابہ اس وقت بھی خاموش ہو گئے۔
تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی بات کہی اور سب خاموش رہے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حذیفہ، تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کام کو انجام دو، جاؤ اور اس کام کو انجام دو۔ اور آپ نے انہیں نصیحت کی کہ تم کوئی مسئلہ پیدا نہ کرنا، ہمارے خلاف کافروں کو برانگیختہ نہیں کرنا، ابھارنا نہیں، صرف ان کی خبریں لے کر آنا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے متعین کر دیا تو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اس کام کو انجام دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس مہم پر چلا گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ایسا رہا کہ میں راستے میں جب جا رہا تھا تو سخت سرد رات تھی، سرد ہوائیں تھیں، آندھی جیسی ہوائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میں گرم راستے پر چل رہا ہوں، گرم زمین پر چل رہا ہوں، سردی کا مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ میں مشرکین کے لشکر میں چلا گیا، ابو سفیان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی پیٹھ کو سینک رہا تھا، سخت سردی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ آگ میں سینک رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کمان میں تیر ڈال لی، کمان میں تیر کو میں نے اچھی طرح جما لیا تاکہ ابو سفیان پر نشانہ لگا دوں، اور میں آسانی سے اسے نشانہ لگا سکتا تھا، لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آئی کہ تم ان کو میرے خلاف برانگیختہ نہیں کرنا، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ ابو سفیان اعلان کر رہے تھے کہ اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، یہاں سے نکل چلو، اور میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ یہ خبر لے کر ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ راستے میں مجھے سردی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم تھا اس کو ماننے کی برکت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور خبر دے دی تو اس کے بعد انہیں سخت سردی محسوس ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر انہیں اڑا دی، اسے پہن کر، اسے اوڑھ کر پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہی سو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، سخت تیز و تند آندھی کے ذریعے اور پھر ایسے لشکروں کے ذریعے جسے تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ذریعے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے، تمہارے جو کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اور مشرکین اور اہل کفر اللہ کے دین کو مٹانے کے جو ضربے ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ بات بھی مخفی نہیں ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تم پر چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر سے، تمہارے اوپر سے مطلب یہ کہ وادی کے بالائی حصے سے، وادی کے بالائی حصے سے، یہ مدینے کا مشرقی علاقہ ہے، مشرقی سمت ہے، مدینے کے مشرقی سمت سے، اس کے بالائی حصے سے، اس حصے سے غطفان، حوازن اور نجد کے قبائل آئے تھے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے سے مطلب وادی کے نشیبی علاقے سے، یہ مدینے کی مغربی سمت سے ابو سفیان اور جو دوسرے معاون قبیلے تھے وہ اس طرف سے آئے تھے۔ تو اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی قبائل سارے کے سارے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ اور وہ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں چندی آ گئیں۔ خوف کا یہ عالم تھا، ان کے ہر طرف مسلمانوں کو ان کے لشکر ہی لشکر نظر آ رہے تھے، ادھر مشرکین تھے، ادھر یہودی تھے جو وعدے کو توڑ چکے تھے، بنو قریظہ کے یہودی۔ تو خوف کی شدت سے مسلمان بہت ہی پریشان حال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوف کی شدت کو نہایت ہی بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آنکھیں چندیا گئیں، پتھرا گئی تھیں، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، دل ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقام سے ہٹ کر حلق سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ سخت ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت مسلمانوں کی اس وقت ہو چکی تھی، اس کیفیت میں مسلمان مبتلا ہو چکے تھے۔ اتنا ہی نہیں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ پریشان حالی میں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا ہوگا، کیا مسلمان کامیاب ہو سکیں گے، نہیں ہو سکیں گے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ مشرکین مسلمانوں کا صفایا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مایوسی بھی تھی، امید بھی تھی، طرح طرح کی امیدیں تھیں، جو امیدیں بھی تھیں اور بدگمانی بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں۔
طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ جو صورتحال تھی وہ بالکل غیر یقینی تھی۔ اس کیفیت سے مسلمان اس وقت دوچار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں ایمان والے آزمائے گئے، وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ ذرا ہم تصور کریں کہ وہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی کہ ایک طرف سامنے مشرکین کا لشکر ہی لشکر تھا، جہاں ہر طرف ان کو مشرکین کے فوجی نظر آ رہے تھے۔ پیچھے بنو قریظہ کی یہودیوں نے بدعہدی کر دی تھی اور مسلمانوں کے وعدے کو توڑ دیا تھا، اور مسلمانوں کے بیوی بچے بغیر کسی حفاظتی دستے کے چھوٹے چھوٹے قلعوں میں موجود تھے۔ اگر وہ پیچھے سے حملہ کرتے تو روکنے والا کوئی نہیں تھا، اگر عورتوں و بچوں پر حملہ کرتے تو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ عجیب و غریب کیفیت تھی اور بہت سخت کیفیت تھی جس سے مسلمان دوچار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو نہایت ہی بلیغ انداز میں یہاں بیان کیا ہے کہ کس کیفیت سے مسلمان اس وقت دوچار تھے۔ یہ ایسی کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارادہ کیا اور انصار سے مشورہ کیا کہ ہم لوگ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے بنو غطفان کے جو سردار ہیں ان سے معاہدہ کر لیں گے کہ مدینے کی پیداوار کا 1/3 ان کو دے دیا کریں گے۔ صلح کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا، اور آپ نے اوس اور خزرج کے جو سردار ہیں، اوس کے سردار سعد بن معاذ اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ تو دونوں نے ایک ہی آواز میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم بلا چون و چرا اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ہماری خاطر آپ کر رہے ہیں کہ ہم تکلیف میں پڑ جائیں گے اور ہمارے بچوں کی خاطر آپ کر رہے ہیں، تو زمانے جاہلیت میں بھی کبھی ہم ان کے آگے دبے نہیں۔ ایک ہی چیز تھی جو انہیں ملتی تھی، جو خرید و فروخت کے ذریعے وہ ہم سے حاصل کرتے تھے، یا پھر میزبانی کے طور پر ہمارے پاس مہمان بنتے تو ہم ان کو جو میزبانی کے طور پر ان کی جو خدمت کرتے کر دیتے تھے۔ اب جب کہ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقام کو بلند کیا ہے، تو پھر کیسے ہم ان سے اس بات پر صلح کر سکتے ہیں کہ مدینے کی 1/3 پیداوار ان کو دیں گے؟ تلوار ہی کے ذریعے ہمارے درمیان فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری ہی خاطر یہ بات کہہ رہا تھا۔ تو یہ بات بہت مضبوط ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ بھی پوری طرح ان سخت حالات کے باوجود بھی، اگرچہ کہ دل کی کیفیتیں بدلتی جا رہی تھی، لیکن وہ مضبوطی کے ساتھ بہرحال جمے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر انہیں پورا یقین تھا۔ یہ تو مسلمانوں کا حال تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ یہی بات اچھی طرح اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، جیسے اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ کافروں کے لشکر ہم پر پوری طرح حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا تھا۔ اللہ اس کے رسول نے بالکل سچ کہا، اور اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور ان کے تسلیم و رضا ہی میں اضافہ ہوا، کسی اور چیز میں نہیں۔ لیکن دوسری طرف وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب وہ کہتے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ منافقوں سے مراد عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہیں، اور اس سے قریبی لوگ جو پوری طرح منافق نہیں تھے یا منافقوں میں تھے، لیکن بہرحال نفاق میں ان سے کمتر تھے، جن کے دلوں میں بیماری پائی جاتی تھی۔ تو وہ لوگ جو منافق تھے اور ان کے دلوں میں بیماری پائی جاتی تھی، وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول کا وعدہ تو صرف دھوکے کی چیز ہے۔ ان لوگوں کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دی تھی، فتح کی خوشخبری دی تھی۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ جب خندق کی کھدائی کا کام جاری تھا تو ایک چٹان درمیان میں آ گیا، جس کی وجہ سے مسلمان کوشش کرتے تھے لیکن وہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے توڑوں گا۔ آپ کدال لے کر خندق میں چلے گئے، کدال لے کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور کدال سے اس چٹان پر ایک ضرب لگائی تو وہ اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا۔ فارس یہ ایران کا پرانا نام ہے۔ مجھے فارس دیا گیا، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو چٹان پوری طرح ٹوٹ گیا، باقی ماندہ حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعاء کی پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا، تو منافقین اسی بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول تو بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی یہاں جا نہیں سکتے، قضائے حاجت کے لیے جانے میں بھی ہمیں امن حاصل نہیں ہے۔ تو منافقوں کو یہاں اپنی زبانیں کھولنے کا موقع مل گیا۔ سانپ جب خطرات ہوتے ہیں تو اس وقت بلوں میں چھپے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے اپنی بلوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ ایسے نازک موقع میں انہیں موقع مل گیا کہ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ اس کے رسول کا جو وعدہ ہے وہ تو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ آپ نے جو جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے پورے ہوئے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور جب تم میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق، مدینے کے کچھ باہر آپ نے خندق کی کھدائی کا کام کیا تھا، جو کوہ صلا نامی پہاڑی کے قریب تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے صحابہ کے ساتھ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ مقام پر اب ہم رک نہیں سکتے، کیونکہ بنی قریظہ بد عہدی کر چکے ہیں، یہاں رکنا اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ فرجعوا، اس لیے لوٹ چلو، اپنے گھروں کو واپس چلو، تاکہ تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کر سکو۔ ایک جماعت تو ایسی تھی منافقون کی، دوسری جماعت جو ان سے کم تر درجے میں تھی نفاق کی، بنو حارثہ کے لوگ کہا جاتا ہے، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا تھا۔ منافقوں کا گروہ تو اجازت کے بغیر ہی نکلنے کی ترغیب دے رہا تھا اور نکلنے لگا، لیکن دوسرا جو گروہ اس سے کم تر درجے کا تھا نفاق وغیرہ میں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جانے لگا کہ اجازت دیجئے، اور جو بھی اجازت مانگتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے دیتے تھے۔ تو وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے تھے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر بالکل کھلے ہوئے ہیں، وہاں کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں، وما ہی بعورہ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں۔ التولی یوم الزحف، جنگ کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بزدلی ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ منافق نہ صرف یہ کہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی بزدلی پر ابھار رہے تھے، اور فوج کے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے حوصلوں کو پست کر رہے تھے۔ یہ منافقوں کی صورتحال تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی صورتحال کو بھی ہمارے سامنے رکھا اور مسلمانوں کی صورتحال کو بھی سامنے رکھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر کیا صورتحال پیش آئی تھی اور کیسے حالات پیش آئے تھے۔ اس کے بعد آئیے ہم کوشش کریں کہ اس میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس میں سے کچھ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ وہ جنود لم تروہا، اور ایسے لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر ہیں، اور ہوائیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے فوجوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جب کسی دشمن کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو کائنات کی کسی بھی چیز کو اپنی فوجوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق تباہ کر ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لم تروہا، تم نے انہیں نہیں دیکھا۔ فرشتوں کو انسان نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتوں کو اصلی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ مکے میں جب وحی کچھ دنوں کے لیے منقطع ہوئی تھی، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ فرشتوں کو اصلی صورت میں انسان دیکھ نہیں سکتے،
البتہ جبرائیل علیہ السلام جب انسانی صورت میں آتے تھے تو صحابہ ان کو دیکھتے تھے، جیسا کہ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے انسان کی شکل و صورت میں، اور آپ نے لوگوں کو سکھانے کے لیے دین کے تعلق سے کچھ اہم سوالات کیے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نیک عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم نیک عمل کرتے ہو تو تمہیں فکر کی بات نہیں ہے کہ تمہارا وہ عمل ضائع ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ عمل ضائع نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس عمل کا بدلہ دے گا۔ اس کی سب سے بہترین مثال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے۔ نہاون کے فتح کے موقع پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بے چین رہتے تھے کہ وہاں کیا صورتحال پیش آ رہی ہے، جنگ میں کیا ہوا، تو نہاون کے جنگ کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے بعد ایک قاصد کے ساتھ ایک خط بھیجا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد پہنچا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین میں آپ کو فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ نعمان ابن مخرن کے بارے میں بتاؤ، وہ اس فوج کے سردار تھے، بڑی فکر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ کہنے لگے کہ نعمان ابن مخرن کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد پوچھا کہ اور کون کون شہید ہو گئے، تو قاصد مختلف لوگوں کے نام گنانے لگا کہ فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ناموں کو میں نہیں جانتا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، روتے ہوئے کہا تھا، لا يضرهم الا يعرفهم عمر ولكن اللہ يعرفهم۔ عمر ان کو نہیں جانتے، یہ بات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں جو شہید ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا اجر بھی دے گا۔ لہٰذا آج ہم کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، اگر لوگوں کے پاس ہمارا مقام نہیں ہوتا، مرتبہ نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس عزت نہیں ملتی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس بات پر بے چین رہتے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی ہمت افزائی نہیں ہوتی، ان کو پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اس میں ترغیب بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا کے سارے لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ زاغت الابصار، آنکھیں چندیا گئیں اور دل حلق تک آ گئے اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طبعی اسباب کے تحت جو خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ طبعی اسباب کے تحت انسان شیر کو دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ طبعی اسباب کے تحت ہونے والا خوف ہے اور اس کی بنیاد پر انسان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کبھی انسان کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں حالات کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے، لیکن نتیجے کے طور پر ایمان والا بہرحال اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، ان تمام خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں بتایا کہ طرح طرح کے گمان ان کے دلوں میں اٹھنے لگے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو بہرحال انہوں نے اپنے ذہنوں سے جھٹک دیا اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے بہرحال اپنے آپ پر کنٹرول کر ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہنالک ابتلی المؤمنون، مومن وہاں آزمائے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب تک حالات سازگار ہوتے ہیں، لوگ نعمتوں میں ہوتے ہیں، تو منافقین بھی مسلمانوں کی صفوں میں بڑے اطمینان کے ساتھ
चैन का सांस लेते हुए ऐश व इशरत करने लगते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक ताला जैसे ही आज़माता है तो जब मुनाफिकों में और मुसलमानों में, सच्चों में झूठों में तमीज़ होती है। अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि वो लोगों के दरमियान तमीज़ करके ही रहता है। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह ताला जान कर रहेगा उन लोगों को जो सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। ये आज़माना ये अल्लाह तबारक ताला की सुन्नत है जो आज भी हम देख रहे हैं और ये क़यामत तक जारी रहेगी। और उसी तरह ये मुनाफिकों ने वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, मुनाफिक जो तरह तरह की बातें उस वक्त कर रहे थे, इससे बात मालूम होती है कि मुनाफिक खामोश रहते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे ही कुछ माहौल नासाजगार होता है तो लोगों की हिम्मतों को पस्त करने के लिए वो सामने आ जाते हैं। ये उनकी अलामतों में से एक अलामत है। और फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन से इससे ये बात मालूम होती है कि हमारे जो दिल हैं बीमार होते हैं, शुबहात के अमराज से भी दो चार होते हैं, शहवात के अमराज से भी दो चार होते हैं। ये दो किस्म के अमराज ही हैं। शुबहात, अल्लाह ताला के दीन के बारे में कोई ना कोई शुबहा किसी न किसी दज्जाल के ज़रिए हो सकता किसी के जहन में पैदा हो जाए, या शहवात हैं, बुराई की तरफ दावत देने के बहुत से ये हमारे पास वसाइल हैं, उन पर नज़र पड़ती है तो बुराई की तरफ इंसान आमदा हो जाता है। तो ये शुबहात और शहवात इंसान के दिलों पर आते हैं, उसकी वजह से दिल भी बीमार होता है। जैसे इंसान का जिस्म में बीमार होता है, इंसान को अगर कांटा भी चुभता है तो वो बड़ा बेचैन हो जाता है और भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है। अपने बदन को ठीक रखने, अपने बदन की बीमारी को दुरुस्त करने के लिए वो हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल मुर्दा हो गया है, इसे कभी उसकी फ़िक्र नहीं होती। तो दिल का जायज़ा लेना चाहिए और उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए, कुरान मजीद की तिलावत और उस पर तदब्बुर के ज़रिए, क़ब्रों की ज़ियारत करते हुए और अल्लाह तबारक ताला के जो परेशान हाल बंदे हैं उनकी खिदमत करते हुए, मरीज़ों की इयादत करते हुए इंसान की दिलों में ज़िंदगी पैदा होती है। उसके बाद ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला का जो वादा है सच्चा है। वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन। अल्लाह ने देखिए कितनी ताकीद की, हक़ बताया, और अल्लाह तबारक ताला ने ताकीद के साथ कहा कि अल्लाह तबारक ताला मोमिनों की मदद करके रहेगा। और ये मदद अल्लाह तबारक ताला की आकर रहेगी और फिर अल्लाह तबारक ताला की मदद की जो कामिल सूरत ज़ाहिर होगी वो ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक इस दुनिया के तमाम लोगों तक अल्लाह तबारक ताला के दीन को पहुँचाएँगे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला के दीन का गलबा कामिल सूरत में ज़ाहिर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की मदद जुज़ई तौर पर या कामिल तौर पर, अल्लाह की मदद दलाइल के ज़रिए अपने दीन को गालिब करने की, ये तो हर ज़माने में रहेगी। आज भी इस्लाम दलाइल के ज़रिए सब पर गालिब है। अलबत्ता सियासी और मादी गलबे का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो तो इंसान के ईमान के और उनकी ईमान की मजबूती से ताल्लुक़ रखता है, उनके अमाल की सालियत से ताल्लुक़ रखता है कि किस कदर ईमान वाले उसके काबिल हैं। और फिर अल्लाह तबारक ताला की हिकमत से भी ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह ताला की हिकमत जिस बात की मुतकाज़ी होती हैं उसके मुताबिक मामलात होते हैं। ये कुछ बातें हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे।